سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کسی گھر کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کون رکھتا ہے؟ یا والد رکھتا ہے، والدہ رکھ لیتی ہے، دادا رکھ لیتا ہے، دادی رکھ لیتی ہے، نانا نام رکھ دیتا ہے، نانی نام رکھ دیتی ہے، یا استاد جو ہوتا ہے وہ نام رکھ دیتا ہے، اس گھرانے کا جو استاد ہوتا ہے وہ نام رکھ دیتا ہے، یا پیر و مرشد جو ہوتے ہیں وہ نام رکھ دیتے ہیں کہ میرے مرید کا یہ نام ہونا چاہیے، یا کوئی پڑھا لکھا انسان نام بچے کا رکھتا ہے کہ اس بچے کا نام یہ ہونا چاہیے۔ لیکن قربان جاؤں حضور کی ذات پر کہ حضور کا جو نام محمد ہے یہ خود اللہ رب العزت نے تجویز فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو یہ بشارت دی گئی خواب کے اندر کہ اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دو عالم کا سردار ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھ دینا۔ اور نام محمد کی اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں کہ ہم حضور کے جو نام ہیں ان کی برکات بیان کر سکیں، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے یاد رکھنا، آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا پیغام حضور تک پہنچے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اور بغیر وسیلہ کے پہنچے۔ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ آپ کی محبت کی وجہ سے کہ حضور راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت راضی ہو جائے، بھی اسمی کا و اسمی کا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو بندہ حضور کی محبت میں آ کر اپنی اولاد میں سے کسی کا نام محمد رکھے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں کبھی اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ نام محمد کی برکات ہے۔